السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند روز قبل گجرات کے موربی ضلع کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ، دل کو دہلا دینے والا حادثہ پیش آتا ہے کہ ندی پر جھولنے والا ایک پل ٹوٹ کے گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور متاثرین کی تعداد بہت زیادہ بتلائی جا رہی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 150 کے قریب ہے، اور یہ تعداد کتنی زیادہ اوپر جائے گی اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت سے گھروں کی خوشیاں اجڑ گئی ہیں، کسی کا باپ گیا ہے، کسی کی ماں گئی ہے، کسی کا بھائی گیا ہے، کسی کی بہن گئی ہے، کسی کی اولاد اس سے جدا ہوئی ہے، بہت سے گھروں کی خوشیاں اجڑ گئی ہیں۔ یقیناً یہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن اس حادثے کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے مسلمان نوجوانوں کے حوالے سے۔ یقیناً جس خبر کو آپ لوگ بھی، آپ حضرات بھی سننا چاہیں گے، جاننا چاہیں گے، اور آپ حضرات کو بھی یہ خبر جاننی چاہیے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ خبر لے کر کے آیا ہوں۔ وہ مسلم نوجوانوں کے حوالے سے ہے کہ مسلم نوجوان جو جائے حادثہ سے قریب میں ہی کسی بستی سے متعلق ہیں، بستی سے تعلق رکھتے ہیں، جب ان نوجوانوں کو پتہ چلا کہ ہمارے قریب میں ایک حادثہ پیش آیا ہے تو یہ فوراً دوڑ پڑے مدد کے لیے، اور اپنی جان پر کھیل کر کے انہوں نے متاثرین کی جانیں بچائی ہیں۔ اور کتنے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں اور ان نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے؟ نیوز رپورٹ کی اگر مانیں تو ان نوجوانوں کی تعداد 50 کے قریب بتلائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ان نوجوانوں میں 4 لوگوں کو سب سے زیادہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے سب سے زیادہ لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ 4 افراد نے مل کر تقریباً 150 لوگوں کی جان بچائی ہے، اپنی جان پر کھیل کر کے، ندی میں کود کر کے، تیر کر کے۔ ان میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سبھی طرح کے لوگوں کی انہوں نے جانیں بچائی ہیں، جن کی ہر طرف تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، فرشتوں کی طرح ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور ہر طرف نیوز اخبارات میں بھی، اسی طریقے سے نیوز چینلوں پر بھی ان نوجوانوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر کے مدد میں حصہ لیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر متاثرین کو انہوں نے بچایا ہے۔ یقیناً یہ ہندوستان کی تاریخ میں کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے متاثرین کی مدد کی ہے۔ جب بھی ہندوستان کے اندر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے جہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو مسلمان بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور آگے نکل کر کے سامنے آتے ہیں اور صف اول میں نظر آتے ہیں۔ وہی آج بھی مسلمانوں نے کیا کہ آگے نکل کر کے آئے اور اپنی جان کی بازی لگا کر کے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ ابھی کرونا کال کو ہی لے لیجئے، کرونا کال میں کیا ہوا کہ ہر آدمی پریشان حال تھا، لوگوں کو مدد کی سخت ضرورت تھی۔ جہاں تک مالی تعاون کی بات ہے، لوگوں کو کھانا پہنچانے کی بات ہے، مسلمان اس میں آگے آگے نظر آیا۔ اسی طریقے سے لوگوں کی موتیں ہو رہی تھیں، لوگوں کی ارتھیاں پڑی ہوئی تھیں، کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ اولاد نے بھی جو ہے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا، رشتہ داروں نے انکار کر دیا، تو مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کے مدد میں حصہ لیا اور ان لوگوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچایا۔ مسلمانوں نے ہر موقع پر اور ہر حادثے کے موقع پر بڑھ چڑھ کر کے مدد میں حصہ لیا ہے۔ یقیناً یہ پہلا کوئی حادثہ نہیں ہے، یہی مسلمانوں کی دراصل تعلیم ہے، یہی مسلمانوں کا دراصل کردار ہے، اور مسلمانوں کا کردار نہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ چیزیں سکھلاتا ہے کہ ہر پریشان حال کی مدد کریں، ہر مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی ہم مدد کریں، ہر پیاسے کو ہم پانی پلائیں، ہر بے آسرا کو آسرا دیں، ہر بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ ہمارا اسلام ہمیں جا بجا اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اور اس پر بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اسلام نے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود کہ مسلمان ہر موقع پر مدد کے لیے کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے ہندوستان میں برادران وطن میں ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو ہمیشہ مسلمان کو ٹارگیٹ کرتا ہے، ہمیشہ اسلام کو ٹارگیٹ کرتا ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان کو، اسلام کو آتنکواد سے جوڑتا ہے،
کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے ہمیشہ مسلمانوں کی طرف اس کا رخ کیا جاتا ہے، ہمیشہ مسلمانوں سے اس کو جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی ایک مسلمان، بھٹکا ہوا مسلمان جو اسلام کی تعلیم سے آشنا نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے، کوئی غلط کام کر دے تو اس کو ڈائریکٹ اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو یہی اسلام ہے، یہی مسلمانوں کا کردار ہے۔ حالانکہ اسلام ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب تو اتنا صاف ستھرا، اتنا پاکیزہ ہے اور اتنا زیادہ انسانیت کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر کہا گیا کہ اگر راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دیا جائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر تو ہر معمولی سے معمولی تکلیف دینے والی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو راستوں سے ہٹاؤ، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ، اس کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان اور اسلام ہر جگہ جہاں پر بھی مدد کی انسانیت کو ضرورت ہوگی وہاں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، لیکن ایک خاص طبقہ ہندوستان کے اندر ہمیشہ مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی مسلمان ہو، نام کا مسلمان ہو، ظاہری طور پر مسلمان ہو، اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہوتا کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام نے ایسا کرنے کو اس کو کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی اگر سناتنی ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والا اگر غلط کام کرتا ہے تو یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ اس کے مذہب کی یہی تعلیم ہے۔ لوگوں کے پرسنل کاموں سے، پرسنل چیزوں سے مذہب کو جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو ہمیں افسوس کے ساتھ یہ چیز کہنا پڑتی ہے کہ ہم ہر موقع پر، مسلمان ہندوستان کا ہر موقع پر مدد کرتا ہے۔ جنگ آزادی سے لے کر اب تک 70 سالوں میں مسلمان نے اپنے بھارت کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ جو وفاداری کی ہے اور جس طرح اس ملک کی تعمیر و ترقی میں قربانیاں دی ہیں، یہ بالکل مثال قائم کی ہے اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ہر موقع پر مسلمان بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے اور آگے نکل کر کے آیا ہے، سامنے نکل کر کے آیا ہے اور آگے بھی اپنے ملک کے لیے اسی طرح نکل کر سامنے آتا رہے گا۔ لیکن ہمارے برادران وطن، خاص طبقہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی بہت سارے ہمارے سناتنی بھائی بہت اچھے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اکثریت تعداد انہی کی ہے جو اچھے ہیں۔ 90% حضرات ایسے ہیں جو اچھے ہیں، 10% لوگ ایسے جو ہمیشہ نفرت بانٹنے کا کام کرتے ہیں، ہمیشہ ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ یہاں کے لوگوں کو بانٹنے کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ دو مذہبوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے ہندوستان کی یہ اصل شکل و صورت ہے جو ابھی گجرات کے حادثے کے سامنے ہمارے سامنے نکل کر کے آئی کہ مسلمان نوجوان کود پڑے نہر کے اندر، اپنی جان کی بازی لگا دی، ان کی بھی جان جا سکتی تھی لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھائیوں کو بچایا بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے۔ حالانکہ ڈوبنے والے مسلمان بھی تھے لیکن بچانے والوں میں سب کو بچایا گیا، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو بچایا گیا یا غیر مذہب کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ مدد سب کی گئی۔ تقریباً 150 افراد کو بچایا، بہت بڑی تعداد ہے۔ تقریباً 4 افراد کا نام جو ہے سر فہرست ہے اور بہت زیادہ ان 4 لوگوں کے بارے میں چرچا ہے۔ ایک یہ میرے سامنے اخبار ہے، اس کو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس میں کیا خبر لکھی ہوئی ہے۔ گجرات کے شہر موربی سے جہاں پل ٹوٹنے اور متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی دل دہلانے والی خبریں آئی، وہیں ہندو مسلم بھائی چارے کی ایک انوکھی مثال بھی سامنے آئی۔ کیا ہے؟ جبکہ 2 مسلمانوں نے کئی متاثرہ ہندوؤں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ دونوں توفیق بھائی اور حسین پٹھان ہیں جنہوں نے 85 ہندوؤں کی جان بچائی، 85 ہندوؤں کی جان بچائی۔ توفیق بھائی نے 35 زخمی ہندوؤں کو اسپتال پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، تو وہی تیراک حسین پٹھان نے 50 ہندوؤں کو ڈوبنے سے بچایا۔ اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر ان دونوں نوجوانوں کی ستائش ہو رہی ہے، مختلف تنظیموں اور انفرادی طور پر لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے اور جگہ جگہ تعریف ہونی بھی چاہیے، نیوز چینلوں پر بھی تعریفیں ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے اخبارات کے اندر بھی ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً یہ قابل تعریف کارنامہ ہے، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی کریں۔ جان بچانا کسی کی یہ دنیا کے اندر سب سے بہترین اور سب سے بڑا کام ہے، کسی کی جان بچانا، کسی کو زندگی دینا، تو مسلمان کریں یا ہمارے برادران وطن کریں، یقیناً ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور جب ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آئے تو ہمیں بغیر مذہب کا رنگ لگائے ہوئے، بغیر مذہب کا چولا پہن کر
ہمیں مدد کے لیے آگے بڑھ کر آنا چاہیے، تبھی ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک خبر تھی جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک کو اس طرح کے حادثوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ملک کو جو ہے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور آپسی جو نفرتیں اس وقت ہمارے ملک میں چلائی جا رہی ہیں ہندو مسلم کے نام پر، اللہ تعالیٰ ان نفرتوں کو ختم فرمائے اور ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔